السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بطور زینت کے داڑھی پیدا کی ہیں اور عورتوں کے لیے بطور زینت کے سر کے بالوں کو لمبا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے سر کے بالوں کو لمبا کر کے عورتوں کو زینت بخشی ہے اور مردوں کے چہروں پر داڑھی سجا کر مردوں کو زینت بخشی ہے۔ اس لیے اس زینت کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ مردوں کو داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے، شیو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرح بال کاٹ کر اپنے بالوں کو چھوٹا نہ کرے، بلکہ اپنے بالوں کو لمبا رہنے دے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوبصورتی رکھی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے۔ آج کل جو ہو رہا ہے یورپین اور مغربی تہذیب کے اتباع میں کہ مرد حضرات داڑھی کاٹ دیتے ہیں، شیونگ کر لیتے ہیں، چکنے بن جاتے ہیں، اور عورتیں اپنے لمبے لمبے بالوں کو کاٹ کر مردوں کی طرح اس کو چھوٹا چھوٹا بنا لیتی ہے، زلفیں بنا لیتے ہیں۔ بعض عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں، اس کو فیشن کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے، اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے جب ایک چیز میں زینت رکھی ہے تو پھر اسی میں اپنی زینت سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے مردوں کے لیے چہروں پر بطور زینت کے داڑھی پیدا کی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بدل دیتا ہے، اس کو داڑھی کی شیونگ کر لیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو یہ اس کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ داڑھی کاٹ کر زینت نہیں اختیار کر رہا ہے، بلکہ اپنا مسئلہ بنا رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ بدصورتی اپنا رہا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورتی تو اس میں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر اپنے بالوں کو کاٹ کر مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے چھوٹا بنا لیتی ہے تو اس میں عورتوں کے لیے زینت نہیں ہے بلکہ بدصورتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندیوں کے لیے لمبے بالوں میں زینت رکھی ہے، تو لمبے بالوں کو بطور زینت کے رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے لمبے بال یہ ان کی زینت کا سامان بھی ہے اور ان کی پہچان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تو ڈریس تو مرد اور عورتوں کے کپڑوں میں کچھ فرق رہا نہیں ہے یورپین تہذیب کی وجہ سے، تو بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں بھی مردوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں۔ اب اگر وہ بال بھی چھوٹے کرنے لگ جاویں تو پھر مردوں میں اور عورتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بہت سے مرتبہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، آدمی دور سے دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے، لیکن قریب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ اسی طرح بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو شیونگ بنا لیتے ہیں اور بال اتنے زیادہ لمبے لمبے رکھتے ہیں جو شرعی طریقے سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یعنی کندھے سے بھی نیچے ان کے بال لٹکتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو دور سے آدمی دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت ہے، لیکن قریب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مرد کھڑا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ رب العزت کی خلق کو، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں چاہیے، اس کے بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے چہرے پر داڑھی سجائی ہے تو اس کو کاٹنے کی اجازت مردوں کو نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بطور زینت کے اللہ نے لمبے بالوں کو رکھا ہے، اس میں عورتوں کی زینت رکھی ہے، ان کی زینت کا سامان رکھا ہے، ان کی پہچان لمبے بالوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو پھر عورتوں کو بھی اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ روایت ملاحظہ فرمائیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شیونگ کر کے اپنی داڑھی مڈا کر وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کاٹے، اس لیے کہ بال جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے نہیں۔ اب اگر وہ اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر لیتی ہے مردوں کی طرح تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے مردوں کو یا عورتوں کی زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے اور عورتوں کو مردوں کی زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ان کے لیے
कर दी हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाएं तो क्या फिर उनकी लानत से बच सकेंगे? इसलिए हरगिज़ ऐसा ना करें। मर्द हजरात दाढ़ी न मुंडाएं और औरतें और ख़वातीन अपने बालों को न काटें। हाँ, अगर औरतें और ख़वातीन के कोई उज़्र हैं तो ऐसी उज़्र की सूरत में काटने की इजाज़त है। जैसे अगर किसी को सर में कोई बीमारी हो गई, ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत पेश आ गई, तो जितनी ज़रूरत है उतने बाल काट सकते हैं। इसी तरह अगर किसी औरत के बाल ये एतदाल के हद से आगे बढ़ गए, सुरीन के भी नीचे इतने ज़्यादा लंबे हो गए, तो वो उसको एतदाल के हद तक काट सकती हैं। इसी तरह अगर किसी औरत के बाल उसके बाल के जो सिरे होते हैं उसके दो मुंह हो गए हैं, जिससे बालों की बढ़ोतरी रुक गई है, बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो बाल के किनारे जो दो मुंह हो जाते हैं बाल को, उतना काट सकती है। तो उज़्र की सूरत में काटने से मना नहीं करता, लेकिन उज़्र भी फिर उज़्र होना चाहिए कि शरीयत में उसका एतबार किया गया हो। एक तफसीर की किताब है रूहुल बयान, उसमें एक बात लिखी हुई है कि आसमान में बाज़ फरिश्तों की ये तस्बीह है, बाज़ फरिश्ते ये तस्बीह पढ़ते हैं कि पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी के ज़रिए से ज़ीनत बख्शी है और औरतों को चोटियों के ज़रिए से ज़ीनत बख्शी है। ज़रा सोचिए कि फरिश्ते तस्बीह बयान कर रहे हैं आसमान में कि पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी के ज़रिए से ज़ीनत बख्शी है और औरतों को चोटियों के ज़रिए से ज़ीनत बख्शी है। और यहाँ पर दुनिया के अंदर मर्द हज़रात दाढ़ी मुंडाकर ये अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत की नाकदरी कर रहे हैं और एक वाजिब छोड़ रहे हैं। जी हाँ, दाढ़ी रखना ये वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होने की वजह से इसको सुन्नत भी कहा जाता है। इसी तरह औरतों के लिए अल्लाह ने चोटियों के जरिए से जीनत बख्शी है, अब ये उसको काट कर क्या कर रही हैं? अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी कर रही है। तो मेरे अजीज और दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप इस मसले को समझे कि इस तरह से एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार न करें, न मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, न औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। दोनों के जिन्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग बनाई हैं, यानी मर्दों के लिए जीनत का कुछ सामान अलग रखा है, औरतों के लिए जीनत का सामान कुछ अलग रखा है। सिर्फ हर जगह आज़ादी के नाम पर, बराबरी के नाम पर अपने जिस्म का मसला बना लेना और अपने आप का मजाक बना लेना, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लें और अपने दीगर भाई बहनों के साथ भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को खूब शेयर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत मुतहरा पर समझ कर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।